السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی ایکسکلوسیو خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور جیل سے ہمارا کبوتر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کچھ تازہ ترین خبریں لے کر آیا ہے۔ ایکسکلوسیو نیوز ہیں جو آپ کو یہ کہیں پہ نہیں ملیں گی۔ یہ ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کو کون بلیک میل کر رہا ہے اور معاملہ اندر چل کیا رہا ہے، یہ ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سروے سامنے آیا ہے جو بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی اس ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ یہ سروے کس نے کروایا ہے، کیوں کروایا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کو ڈیٹیل سے بیٹھ کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اب ماشاءاللہ ہم صرف چند قدم دور ہیں اپنے 8 لاکھ سبسکرائبرز کے شارٹ ٹرم ٹارگٹ سے، اور 7,86,000 کا فگر اب ہم کراس کر چکے ہیں۔ صرف تقریباً اب 13-14 ہزار سبسکرائبرز یہ اب ہم دور ہیں اپنے اس ٹارگٹ سے۔ تو آپ بھی سبسکرائب کیجئے، اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا بیل آئیکن پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے گا، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ خبر جو ہے وہ کل رات کو لیٹ رات کو یہ خبر پہنچی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کو گوادر سے جناب گرفتار کر لیا گیا۔ گوادر میں موجود تھے۔ ویسے فاروق حبیب صاحب کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آج سے چند دن پہلے عثمان ڈار کو بھی کراچی سے پک کیا گیا تھا۔ ابھی تک ان کا نہیں پتا، کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ، قانون نافذ کرنے والا ادارہ ان کی گرفتاری نہیں ڈال رہا، نہیں پتا وہ کس کے پاس ہیں۔ اب فاروق حبیب کو گوادر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جناب فاروق حبیب، ان کے بھائی اور 4 ساتھیوں کو گوادر میں ایک گھر سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے بھائی نے ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی اب دائر کر دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فاروق حبیب، ان کے بھائی اور 4 ساتھیوں کو پنجاب پولیس کے اہلکار گوادر میں ان کے گھر سے ساتھ لے گئے اور عدالت فاروق حبیب اور ان کے ساتھیوں کو بازیاب کروائے۔ اس سلسلے میں عمر ایوب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں PTI کے، انہوں نے بھی کل رات کو یہ ساری تفصیلات جو ہیں ایک ٹویٹ کے ذریعے شیئر کی تھیں کہ اور درخواست کی گئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وہ اس کی ساری جو ہے وہ تحقیقات کروائیں اور پتہ کروائیں کہ فاروق حبیب جو ہیں وہ اس وقت کدھر ہیں۔ اچھا جی، اب ایکسکلوسیو نیوز جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب، ہمیں اپنے کبوتر سے ایک خبر پتہ لگی ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹک سے جو اڈیالہ شفٹ کیا گیا تھا، تو اڈیالہ شفٹ ہونے کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اڈیالہ جو ہے وہاں پہ بہتر سہولیات ہوں گی اور عمران خان صاحب کو B کلاس بھی مل جائے گی۔ عمران خان صاحب کو B کلاس نہیں دی گئی ہے، ان کو ابھی بھی C کلاس کے اندر رکھا گیا ہے۔ پھر میڈیا کے اوپر یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ جناب عمران خان صاحب کو 2 مشقتی بڑے زبردست دے دیے گئے ہیں اور وہ اب عمران خان صاحب کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے خبر، عمران خان صاحب کو مشقتی نہیں دیے گئے ہیں، مشکل حالات کے اندر رہ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی تکلیف جو اس وقت عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو واک کرنے کے لیے کوئی جگہ پرووائڈ نہیں کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جب وہ اٹک جیل کے اندر تھے تو وہاں پہ ان کو پھر بھی ایک کمپاؤنڈ دیا ہوا تھا جہاں پہ وہ واک وغیرہ کر لیتے تھے، لیکن ادھر اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ایسی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اٹک کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے، اٹک جیل کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ اور ویسے تو ان کی قانونی ٹیم کی جانب سے اس کی درخواست کی گئی تھی، لیکن جب وہ درخواست منظور ہونے والی تھی تو عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی میں اٹک میں ہی ٹھیک ہوں، میں یہاں سے نہیں جانا چاہ رہا۔ تو اٹک سے اڈیالہ شفٹ ہونے کے بعد ان کی پرابلمز میں کچھ اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ جو فیسلٹیز ان کو ریکوائرڈ تھی، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو کولر یا AC ابھی تک نہیں دیا گیا ہے اور پنکھے کے ساتھ ہی جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے۔ ایک اور جو زیادہ پریشان کن خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا وزن 5 سے 6 کلو وزن جو ہے ان کا کم ہو گیا ہے۔ ایک عینی شاہد جنہوں نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہے جیل کے اندر، اس نے ہمیں یہ تفصیلات بتائی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ مزید ویک ہو گئے ہیں، مزید کمزور ہو گئے ہیں۔ اور یہ خبر بھی ملی ہے کہ جناب یہ جو کہا جا رہا تھا جی دیسی ککڑ کھا رہے ہیں اور دیسی گھی کے بنے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صرف بتایا گیا ہے کہ 1-2 دفعہ جو ہے ان کو یہ اس قسم کا کھانا دیا گیا، اور وہ بھی عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے ان کے پیسے جمع کروائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا۔ اچھا جی، پچھلے 2 دن سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ جو قانونی ٹیم ہے اس کے اندر کچھ پرابلمز چل رہی ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جو ان کی وکیل ہیں، انہوں نے سلمان صفدر صاحب شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے پورا ایک ٹویٹ کل کر دیا تھا۔ لڑائی بھی ان کی ہوئی ڈاکٹر عفنان کے ساتھ، تو کچھ معاملات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر کچھ مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، ایکسکلوسیو نیوز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حامد خان صاحب
جو نئے وکیل ہیں مطلب قانونی ٹیم کو اب جو ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کی ریسنٹ انٹری ہوئی ہے، ان کے آنے کے بعد قانونی ٹیم کے اندر اور بھی زیادہ پرابلمز آ گئی ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق. اور ایک ایسے وکیل ہیں اس ٹیم کے اندر، انہوں نے تو ایکچولی مطلب میری جو سورس ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ مجھے بتاتی ہے کہ انہوں نے تو لٹرلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اپنی مرضی سے جو ہے وہ پارٹی کے عہدے بانٹے جا رہے ہیں. گجرانوالا، شیخو پورہ، ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ عہدے بانٹنے کا کام بھی وہاں پہ کیا گیا اور کور کمیٹی سے ڈسکس کیے بغیر کیا گیا ہے. اور جب اس کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کور کمیٹی سے پوچھئے تو صحیح یہ آپ عہدے کس طرح بانٹ رہے ہیں، تو ان صاحب نے، جو کہ ایک وکیل ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ایک وکیل ہیں، ان کی جانب سے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ چپ کر کے ہماری بات مانیں، اور اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنا پورا دھڑا لے کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہونے لگے ہیں. یہ تڑی لگائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے اس کے اندر لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ ایکچولی ان کو ریپرزینٹ کریں. یہ کہا گیا تھا خان صاحب کی جانب سے، لیکن اس تجویز کو بھی اس پورے دھڑے نے رد کر دیا. انہوں نے کہا جائیں جا کے خان صاحب کو بتا دیں کہ اس طرح نہیں ہوگا، لطیف کھوسہ نہیں آئے گا. اگر یہ کیس لڑیں گے تو ہم لوگ لڑیں گے، ہمارا دھڑا لڑے گا، لطیف کھوسہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ جب سے قانونی ٹیم کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے اس کے بعد سے یہ پرابلمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور جو دیگر وکلا ہیں جس میں شیر افضل مروت ہیں اور دیگر جو وکیل ہیں وہ کافی انکمفرٹیبل ہیں اس نئی پوزیشننگ کے ساتھ جو ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب ویسے ہی جب سے اڈیالہ گئے ہیں تو اور بھی زیادہ پرابلمز ان کے لیے فی الحال کھڑی ہو گئی ہیں. ایک اور بات جو سامنے آئی ہے جو مجھے میرے سورس نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی آج وکلا ٹیم سے ان کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر. تو خان صاحب نے بڑی سختی سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کو کہا کہ جی آپ لوگ جا کے میڈیا کے اوپر اپنا موقف کیوں نہیں دیتے. اور خاص فوکس جو تھا وہ بابر اعوان کی طرف تھا کہ بابر اعوان آپ کو میڈیا کے اوپر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. تو ان سے بھی یہ پوچھ گچھ کی گئی کہ بھئی آپ لوگ جا کے بتاتے کیوں نہیں ہیں، جو قانونی آپ لوگ تو سینئر وکلا ہیں، آپ لوگ میڈیا، بابر اعوان صاحب تو خود ایک اینکر رہے ہیں، وہ ایک زمانے میں پروگرام کیا کرتے تھے دنیا نیوز کے اوپر بھی، اور بھی چینلز کے اوپر وہ اپنے پروگرامز کر چکے ہیں، تو آپ جا کے بولتے کیوں نہیں ہیں. تو ہماری سورس یہ بتاتی ہے کہ یہ جو چند سینئر وکلا ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، جھجکتے ہیں اور کھل کے سامنے نہیں آتے. پہلے جب خان صاحب کے اوپر یہ 9 مئی کے بعد جو پرابلمس چل رہی تھیں ان میں سے کئی سینئر وکلا جو ہیں وہ کھبے سجے ہو گئے. مثلا اس میں علی ظفر صاحب ہیں، بابر اعوان صاحب ہیں، حامد خان ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ ہو گئے. اور یہ نسبتاً جو ینگر لاٹ ہے، شیر افضل مروت ہو گئے، نعیم پنجوتا ہو گئے، یہ لوگ کیسز کو لے کے جو ہے وہ آگے چلتے رہے. لیکن یہ تمام سینئر وکلا جو ہیں، اور ایسے اس میں وہ وکلا شامل ہیں جن کو سینیٹر بنایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹوں کے اوپر سینیٹر بنایا گیا. تو یہ کمپلین بھی خان صاحب کے سامنے کی گئی کہ جی یہ جو سینئر وکلا ہیں یہ صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے. تو خان صاحب بھی جو ہیں وہ مجبور ہیں، ظاہری بات ہے کیا کر سکتے ہیں، وہ جیل کے اندر بند ہیں، وہاں سے بیٹھ کے وہ کس طرح اس معاملے کو جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. تو بڑی مشکل کے اندر جو ہے وہ صورتحال پھنسی ہوئی ہے. خان صاحب کو جو جتنی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ سپورٹ ان کو اس طرح نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے. تو یہ کچھ خبر تھی، ہم نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ لٹرلی بلیک میلنگ بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی شیئر کرتے ہیں. اسپیشل جج سینٹرل نے سینئر صحافی خالد جمیل صاحب جو اے بی این نیوز کے بیورو چیف ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کی چند ٹویٹس کی وجہ سے پیکا کے قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. تو یہ ایک نسبتاً ایک اچھی خبر آئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ایک سروے سامنے آیا ہے عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ، وہ بڑا عمران خان صاحب اور فوج سے ریلیٹڈ. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ عمران خان صاحب والی مطلب باتیں صرف سننا چاہتے ہیں یا فوج سے ریلیٹڈ باتیں سننا چاہتے ہیں. لیکن ہم آپ کے سامنے دونوں رکھ دیں گے، آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس چیز کو جو ہے وہ پک کرتے ہیں. گیلپ نے جولائی میں جناب یہ سروے کروایا تھا اور تمام اداروں کے مقابلے میں فوج کی مقبولیت جو ہے وہ اس وقت 88% کے اوپر موجود ہے. سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ فوج ہے. ذہن میں رکھیے گا میں نے ادارہ کہا ہے، سیاسی جماعت نہیں کہا، کہ سب سے زیادہ مقبول ادارہ جو ہے وہ فوج ہے. اس سروے گیلپ پاکستان نے ایک سیاسی تنظیم کے لیے یہ بیسکلی یہ سروے کروایا تھا. تو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. اس کے نتائج کا تجزیہ اگر کیا جائے تو سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو میڈیا اور عدالتوں پر 56% تک بھروسہ ہے. اب اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ 44% کو بھروسہ نہیں ہے. دوسری سائڈ اس کی یہ ہے 56% کو ان دو اداروں کے اوپر بھروسہ ہے. تاہم عمومی طور پر سیاستدانوں پر لوگوں کے بھروسے کی سطح صرف 39% ہے.
پارلیمنٹ پر 47% لوگ بھروسہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن پر صرف 42%. وہ الیکشن کمیشن جس نے یہ الیکشنز کروانے ہیں، پاکستان کی میجورٹی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی، 42%. پولیس پر 54% افراد کا بھروسہ ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو پولیس پہ 54% جو ہے وہ بھروسہ ہے، کیونکہ میری نظر میں اگر سب سے کم بھروسہ اگر کسی پہ ہونا چاہیے تو وہ تو پولیس کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن خیر ٹھیک ہے، عوام کی رائے ہے. بھروسے کے لحاظ سے میڈیا اور عدالتوں کی ریٹنگ اور سکور بہتر ہے، اور یہ 56% کے اوپر ہے. اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن یا غیر مطمئن ہیں. فوج کے معاملے میں اطمینان کی سطح جو ہے وہ 88% ہے. میڈیا اور عدالتیں 56%، الیکشن کمیشن 42%. صوبائی سطح کے اوپر اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں فوج کی مقبولیت کی سطح 90% ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو نظر آتش کیا گیا تھا، تو فوج کے حوالے سے پنجاب میں سب سے زیادہ سپورٹ حاصل ہے. سندھ میں 88%، کے پی میں 91%، بلوچستان میں سب سے کم 66% جو ہے وہ فوج کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے. پنجاب میں سیاستدانوں کی مقبولیت کی سطح 43%، سندھ میں 34%، کے پی میں 29%، جبکہ بلوچستان میں 34% ہے. صوبوں میں سروے میں حصہ لینے والے تقریباً سبھی لوگوں نے فوج کے کام کرنے کے انداز پر اطمینان کا اظہار کیا، ماں سوائے بلوچستان کے جہاں فوج کی مقبولیت 66% ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ سیاستدانوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے بڑی خوشخبری ہے. 60% لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، میجورٹی ان کے ساتھ ہے. اس کے بعد سعد رضوی، دس از اے ویری سرپرائزنگ نمبر، کہ سعد رضوی تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں ان کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ اگر نمبرز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 38% ان کی سپورٹ ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد پرویز الہی کا نام جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی آتا ہے، ان کی سپورٹ بھی 38%، دوبارہ تحریک انصاف. 37% لوگ جو ہیں اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد 36% لوگ جو ہیں وہ نواز شریف، 35% شہباز شریف، 30% مریم نواز، 28% شاہد خاقان عباسی، 26% جہانگیر ترین، 25% مولانا فضل الرحمان، 20% جو ہے وہ مفتاح اسماعیل، 19% لوگ الطاف حسین، 18% ایمل ولی خان جو اے این پی کے رہنما ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر 17%، 9% اسد عمر، اور 9% خالد مقبول صدیقی. تو یہ سیاستدانوں کے لحاظ سے ملک کے سب سے مقبول لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، 60% کے سپورٹ بیس کے ساتھ. اچھا جی، اس کے علاوہ چند مختلف اور سوالات بھی جو ہے وہ کیے گئے. تو یہ پوچھا گیا کہ مثبت لحاظ سے سب سے زیادہ مقبولیت کی سطح جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی معاشی کارکردگی کی وجہ سے ملی، جہاں پہ 64% لوگوں نے سب سے زیادہ جو ہے ان کو سپورٹ کیا کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بہتر تھی. سیاسی جماعتوں کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ جی کس سیاسی جماعت کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. 38% نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کا کہا، 16% نے نون لیگ، 10% نے پیپلز پارٹی، 15% ٹی ایل پی، 9% جماعت اسلامی، اور 6% این کیو ایم پاکستان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. 44% لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، جبکہ 23% نے کہا کہ جی ہم نے نون لیگ کو دیا تھا، 16% نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو نون لیگ کے ووٹروں سے دگنی تعداد میں ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے، مطلب ڈبل کا ڈفرنس ہے دونوں جماعتوں کے درمیان. 5 میں سے 2% افراد کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان پارٹی کی صدر نہ ہو تو وہ پی ٹی آئی کو پھر بھی ووٹ دیں گے. پی ٹی آئی کے ووٹوں کی آدھی تعداد کا کہنا ہے کہ بھلے ہی عمران خان پارٹی کی صدر نہ رہیں وہ پھر بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ضرور ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی الیکشن میں اگر حصہ نہ لے تو پی ٹی آئی کے ووٹروں کی تقریباً چوتھائی تعداد جو ہے وہ نون لیگ کی طرف چلی جائے گی، کہ یعنی 1/4 پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نہ ہوئی تو پھر ہم نون لیگ کو جا کے جو ہے ووٹ دے دیں گے. سروے کے مطابق 2 میں سے 1 شخص کا کہنا ہے یعنی 50% کا کہ وہ خود کو اپنی من پسند سیاسی جماعت کا سخت حامی سمجھتا ہے، یعنی پولرائزیشن کی حد تک ہو چکی ہے کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہم دیں گے تو اسی کو ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ سروے کے مطابق ایک سوال کیا گیا کہ اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو وہ کس کو ووٹ دیں گے. اس کے جواب میں پنجاب سے شامل لوگوں کی 41% جو تعداد تھی اس نے کہا جی ہم پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. 28% نے، آپ سوچئے جو میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پنجاب اب نون لیگ کا نہیں رہا، تو سروے بھی یہی بتاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کا ہے، اور 28% نے کہا کہ جی ہم نون لیگ کو دیں گے، 4% نے پیپلز پارٹی، اور 6% نے ٹی ایل پی کو ووٹ دینے کا کہا کہ جی ہم ان کو دیں گے. تو سب سے مقبول جماعت جو ہے وہ پنجاب کی اس وقت سروے کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف ہے.
سندھ میں 36% لوگوں نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, 35% نے پیپلز پارٹی کو کہا. سو کمپیریٹیولی پنجاب سے زیادہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. صرف 1% کا دونوں جماعتوں میں جو ہے وہ ڈفرینس پایا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر جماعت پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ 3% نے سندھ کے اندر کہا کہ نون لیگ, 2% نے کہا ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو جو ہے وہ ووٹ دیے جائیں گے. خیبر پختونخوا میں 69% لوگوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. سب سے بھاری مینڈیٹ اگر کہیں پہ ملا کسی جماعت کو تو وہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ملا. 69% لوگوں نے کہا. صرف 12% لوگوں نے کہا کہ جی وہ نون لیگ کو دیں گے. 2% نے کہا کہ پیپلز پارٹی. بلوچستان کے معاملے میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سر فہرست رہی. 36% نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. 18% نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اے این پی اور نون لیگ کے لیے 11% عوام نے جو ہے آمادگی کا اظہار کیا. تو تمام چاروں صوبوں میں سب سے پاپولر جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان صاحب ہیں. اس سے سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ووٹرز جو پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کے پاس بہتر تعلیم ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ بھی موجود ہے. شمالی پنجاب میں پی ٹی آئی مقبول ہے, جبکہ مرکزی اور مغربی پنجاب میں نسبتاً کم مقبول ہے. کراچی میں اب بھی پی ٹی آئی کے لیے بھاری مقبولیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. نون لیگ مرکزی پنجاب اور صوبے کے دیگر علاقوں میں مقبول ہے. اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف زیادہ مائل ہے. سروے میں شامل لوگوں کی 35% تعداد کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک برقرار ہے. پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں بھی حمایت حاصل ہے. اگر عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ نہ رہے تب بھی 5 میں سے 2 افراد کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے. اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے تو 24% لوگ نون لیگ, 20% پیپلز پارٹی, 8% ٹی ایل پی, 5% جے یو ایف اے, 5% جماعت اسلامی, 4% اے این پی اور 4% جو ہے لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ دینا پسند کریں گے. سیاسی جماعتوں کی حکومت اور فوجی حکومت کے آپشن کو دیکھیں تو سروے میں لوگوں کے ایک بڑے حصے کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ فوجی حکومت کی حمایت کریں گے کہ اگر فوجی حکومت آ جائے. اب یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ ایون دو پورے پاکستان کے اندر تمام چاروں صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے, لیکن لوگوں کو کہنا ہے کہ پھر بھی اگر فوجی حکومت آ جائے, یعنی کہ اس کا تو مطلب ہے ملک میں مارشل لاء ہی لگ جائے, تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عوام کو یہ آپشن دیا گیا کہ عمران خان اور نواز شریف میں سے وہ کس کو چنیں گے, تو جواب میں صرف 3% کا فرق ہے. یعنی 46% نے کہا وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے, جبکہ 43% نے کہا کہ وہ نواز شریف کو ووٹ دیں گے. تو جماعتوں کی جو پاپولیرٹی کا ڈفرنس ہے وہ لیڈروں کی پاپولیرٹی میں پھر بھی فرق میں آ جاتا ہے کہ ووٹ دینے کے حوالے سے جو ہے صرف 3% کا دونوں رہنماؤں میں آپس میں فرق ہے. فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں, اس سوال کے جواب میں 32% نے کہا کہ جی فوج کا سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے. 31% نے کہا فوج کا سیاست میں بالکل کردار نہیں ہونا چاہیے. 5% نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. تو 32 اور 31 یعنی بالکل نیک ٹو نیک آپس میں یہ رائے جو ہے اس جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے 43% ووٹرز کا کہنا ہے کہ فوج کا ملکی سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے. ووٹ کو عزت دو. نون لیگ کا زیادہ تر ووٹر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فوج کا زیادہ کردار ہونا چاہیے. اس معاملے میں پی ٹی آئی کے 26% اور پیپلز پارٹی کے بھی 26% لوگوں نے یہی جواب دیا. پی ٹی آئی میں 38% لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ میں یہ فیصد جو ہے شرح 21, جبکہ پیپلز پارٹی میں یہ 28% ہے. تو یہ سروے جو ہے اس کا اگر لب لباب آپ کے سامنے رکھا جائے تو اس ملک کی میجورٹی اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے جو اس وقت جیل کے اندر ہے. وہ سب سے مقبول لیڈر ہیں عمران خان صاحب. پاکستان تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت ہے. اور ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ سروے جولائی میں کروایا گیا تھا, 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پکڑ دھکڑ اور جس طرح لوگ گرفتار ہوئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو فاروق حبیب صاحب کے بارے میں بتایا. اس کے باوجود پی ٹی آئی پورے پاکستان میں سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور عمران خان سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگلی دفعہ نہیں ہوتی, الیکشنز کے اندر موجود نہیں ہوتی, یا عمران خان صاحب صدر تو نہیں, وہ تو چیئرمین ہے پارٹی کے, اگر وہ سربراہ نہیں ہوتے تو پھر تھوڑے سے نمبرز جو ہیں وہ فلکچویٹ ضرور کرتے ہیں. اور اس سب سے جو حیران کن بات یہ ہے کہ اس ساری پاپولیرٹی کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں اگر فوجی حکومت اگر آ گئی تو ہماری سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ ہے ان کے لیے. تو یہ گیلپ کا یہ سروے تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.